السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سورہ حامیم سجدہ ہم پڑھ رہے تھے، ہر جمعے کو درس ہے، اور آج کی جو آیات ہیں یہ خاص طور پر ان منافقین اور کافرین کے بارے میں ہیں جو اپنے اعمال کے اوپر دنیا کے اندر بڑے اتراتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کو یہاں جواب دیا ہے اور فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، وَيَوْمَ، اور وہ اس دن کو یاد کرو، يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حشر یحشر سے حشر کرنا، اکٹھا کرنا۔ اللہ کے دشمنوں کو، اعداء عدو کی جمع ہے، تو عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا الی النار، آگ کی طرف۔ سارے اللہ کے دشمن، سارے کفار، ان کو اکٹھا کر کے ہانک کے جہنم کنارے لا کھڑا کیا جائے گا۔ الی النار، آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ فہم یوزعون، اور اس وقت ان کو تو ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ وضع یضع کا مطلب ہوتا ہے صفیں بنانا، ترتیب دینا، کسی چیز کو اس کو مرتب کر کے رکھنا۔ تو ان کی بھی جو ہے وہ ٹولیاں بنائی جائیں گی۔ فہم یوزعون، ان کو مرتب کر کے، اور اسی طرح وضع یضع کا معنی ہوتا ہے یہ میدان جنگ کے اندر صفیں بنانا، تو ترتیب دینا۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ یہ اللہ کے دشمنوں کو قیامت کے دن آگ کے پاس اکٹھا کیا جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ سارے وہاں آ جائیں گے۔ حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، ما جاؤوہا، جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، یعنی جہنم کے پاس۔ شاہد علیہم سمعہم، شاہدہ گواہی دیں گے، علیہم ان پر، سمعہم ان کی سماعتیں، وابصارہم اور ان کی بصارتیں، وجلودہم اور ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے۔ تو وہاں پر ان کے اوپر جو پردے جرم عائد کی جائے گی، جو باقی گواہ ہیں وہ تو گواہی ہے ہی، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ گواہی کے طور پر ہوگی۔ ان کا نامہ اعمال بطور گواہی ہوگا، فرشتے کاتبین بطور گواہی ہوں گے، اللہ کی ذات خود گواہ ہوگی۔ اور اس کے باوجود بھی کچھ ایسے ہٹ دھرم ہوں گے کہ وہ، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما تھے کہ آپ نے تبسم فرمایا، آپ تھوڑا مسکرائے، تو جو صحابہ پاس بیٹھے تھے خاموش رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے مجھ سے پوچھو کہ میں کس بات سے ہنسا ہوں؟ تو صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں اللہ کے رسول، فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام اور بندے کے درمیان مکالمہ جو ہے نا بڑا عجیب لگا، اس سے مجھے ہنسی آ رہی۔ کیا مکالمہ ہے؟ کہنے لگے کہ ایک بندے کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ ہر کسی سے جو ہے وہ اس کے سامنے رکھے گا، ہاں بھئی یہ کیا تھا۔ تو سارے جب اس کے گناہ گنوائے جائیں گے تو وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں نے یہ نہیں کیا جو لکھا ہوا، یہ میرے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے، یہ لکھنے والے نے جو ہے وہ 2 نمبری کی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے کیا میں اور میرے فرشتے کرامن کاتبین بطور گواہ کافی نہیں ہے؟ تو کہے گا نہیں اللہ تیری ذات کی قسم یہ کسی نے ایسے لکھ دی ہے۔ اور پھر کہے گا اللہ، کیا ایک دوسری روایت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے آ کر کہے گا اللہ
کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا؟ تو اللہ کہیں گے کیوں نہیں، میں کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ تو کہا کہ اگر ظلم نہیں کرتے ہو تو یہ جو پھر میرا اتنا بڑا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے اس میں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کہاں سے آ گیا مجھے پتہ نہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اس وقت یہ جو ہے وہ معاملہ رونما ہوگا، این اس وقت جب جہنم کنارے کھڑے ہوں گے، صفیں بند چکی ہوگی اور ان کو جو ہے وہ اب آخری سزا سنانے کا عمل جو ہے وہ اس کے بعد جہنم دھکیلا جانا ہے۔ تو اس وقت یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ایسے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور کتنے بدبخت ہوں گے کہ اللہ کے سامنے بھی ایسے کہیں گے۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا، ان کے منہ کے اوپر ختم لگ جائے گی، مور لگ جائے گی، اور پھر اس وقت شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے اپنے ہی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی جلدیں، ان کے جسم جو ہے پورا وہ بول کر کہے گا بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال کی گواہی ان کی اپنی جان اپنی ذات سے جو ہے وہ اللہ دلوائیں گے۔ اور اس وقت پھر یہ جو ظالم ہوں گے وہ کیا کریں گے، وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی جلدوں کو یعنی اپنے جسم کو، لما شہدتم علینا، کیوں تم نے گواہی دی ہم پر، لما کیوں، شہدتم تم نے گواہی دی، علینا ہم پر، یعنی ہم جو ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اس وقت کوسیں گے اپنے اعضاء کو کہ تم نے کیوں، ہم نے تو آپ کی بھلائی کے لیے بہتری کے لیے جھوٹ تک بولا اور تم نے ہمارے خلاف گواہی دی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ ان کو انسانی اعضاء سے جب شہادت پوری کر دیں گے تو پھر یہ کہیں گے اپنے ہی نفس سے یا اپنے ہی اعضاء سے، لما شہدتم علینا، کیوں تم نے ہمارے اوپر گواہی دی، قالو، تو ان کے اعضاء پھر جواب دیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، قالو، اس وقت وہ کہیں گے یعنی ان کے اعضاء، انطقنا اللہ، نطق ینطق سے بولنا، نطق، اور اسی سے انطق بلانا، قوت گویائی دی اللہ نے، انطقنا اللہ، ہمیں قوت گویائی دی، ہمیں بلایا اللہ نے، الذی، وہ اللہ، وہ ذات، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے اور نطق کی جو ہے وہ اجازت دی، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بلایا، جس نے ہر چیز کے اندر قوت گویائی رکھی، اس نے آج ہمیں بھی بولنے والا بنا دیا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، بھول گئے ہو، تمہاری تخلیق بھی تو اسی نے کی تھی، تمہاری تخلیق بھی اسی نے کی، اول مرہ، سب سے پہلے، جب تم کچھ نہیں تھے تو یہ اعضاء وغیرہ کس نے بنائے، اسی نے، تو اب وہ جب ان کو بنانے پر قادر ہے تو ان کو بلانے پر کیا قادر نہیں ہے؟ یقینی بات ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا جب تم بالکل عدم تھے، کوئی تمہاری حقیقت ہی نہیں تھی، وہاں سے تمہیں جو ہے وجود بخشا اور تمہاری ایک ایک چیز کو مناسب انداز میں بنایا۔ تو وہ جو تخلیق کر سکتا ہے وہ بلا بھی سکتا ہے، لہذا اس نے ہمیں بولنے پر جو ہے وہ اس نے ہمیں بلا دیا اور ہم نے حق بات کہہ دی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اور اس پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، یعنی اے اس دنیا میں بسنے والے کفار، اور اے وہ لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہمارے معاملات کا علم نہیں ہے، اللہ ہمارے عملوں سے غافل ہے، یا کون پوچھے گا، دیکھ لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، قبل اس کے کہ یہ معاملہ ہے، یہ جو شروع میں اللہ نے کہا نا کہ ذرا یاد کرو، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، وہ دن یاد کرو جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، اور پھر گواہیاں لگیں گی، اور جو گواہیوں کو جب جٹلائیں گے تو ان کا اپنی جان اور اپنا جسم گواہی دے گا۔ تو اس وقت جو ہے اس وقت سے ڈر جاؤ اور اس سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کر لو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اور جو تھے تم، وَمَا كُنْتُمْ، اور جو تھے تم، تَسْتَتِرُونَ، وَمَا كُنْتُمْ، اور نہیں تھے تم، تَسْتَتِرُونَ، چھپاتے، ستر، ستارہ یہ پردے کو کہتے ہیں، پردے کے پیچھے جو چیز ہو، تو وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہیں تھے تم چھپاتے، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ گواہ ہوگے تم پر، سمعکم، تمہاری سماعتیں، ولا ابصارکم، اور نہ تم یہ سمجھتے تھے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہاری سماعتیں، اور نہ تمہاری بصارتیں، اور نہ تمہارے جلد، ولیکن ظننتم، لیکن اس وقت تمہارا گمان صرف یہ تھا
अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून, बेशक अल्लाह नहीं जानता बहुत सारी चीज़ों को जो हम करते हैं, इतनी ज़्यादा खलकत, इतने ज़्यादा मखलूक, इतने ज़्यादा जो है वो किस्में लोगों की और मुख्तलिफ जो है वो जिनसें और नस्लें, और ये सारी कैसे अल्लाह जो है वो देख लेगा। बहुत सारे लोगों का यही गुमान दुनिया में उन्हें ले डूबा कि वो कहते थे कि ये बल्कि वमा कुंतुम तस्ततिरूना, बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक तो ये जो उसके अपने आज़ा इंसान के होंगे, इंसान उससे तो कुछ नहीं ना छुपाता, इंसान के अपने आज़ा तो उसके साथ ही होते हैं। वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहदा अलैकुम, उस वक्त तो तुम हमसे, यानी वही उनके जुलूद और उनकी जो है वो जिल्दें और उनके समातें और बसारतें, उस वक्त तो तुम इनको नहीं छुपाते थे। यशहद अलैकुम, और तुम्हें इस बात का खतरा नहीं था कि ये हमारे ऊपर जो है गवाही देंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि तुम्हें इस बात का भी बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी। और वलाकिन ज़ननतुम, तुम्हारा गुमान ये था, अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून, कि बेशक अल्लाह नहीं जानता बहुत सारी उन चीज़ों को जो हम अमल करते हैं, लिहाजा इस मामले ने जो है वो तुम्हारा मामला खराब कर दिया। वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, वज़ालिकुम ज़न्नुकुम, और ये तुम्हारा गुमान था, अल्लज़ी ज़ननतुम, जो तुमने गुमान रखा, बिरब्बिकुम, अपने रब के साथ। यानी ये गुमान जो तुम्हारा था कि हम जो कर रहे हैं वो कोई देखने वाला नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो कौन है जो एक एक चीज छोटी छोटी जो है निकाल लाएगा, ये तुम्हारा जो गुमान था तुम्हारे रब के साथ। अर्दाकुम, अर्दाकुम, रादिया यरदा, अर्दाकुम, इसने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया। ये लफ्ज हम भी इस्तेमाल करते हैं, रदी। रदी का क्या मतलब होता है? इंतहाई बोसीदा और बेकार और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बिरब्बिकुम ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, यही तुम्हारा गुमान है जो तुम अपने रब के साथ गुमान रखते थे। इस गुमान ने ही अर्दाकुम, तुम्हें रद्दी बना दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हें कुछ ही काम का नहीं छोड़ा। फअस्बहतुम मिनल खासिरीन, फअस्बहतुम, पस हो गए तुम, मिनल खासिरीन, खसारा उठाने वाले। तो ऐ लोगों, ये गुमान, और इसी की बेहतरीन तर्जुमानी फरमाई है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहते हैं, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मेरा बंदा मेरे मामले में जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ वैसा ही रवैया इख्तियार करता हूँ। तो अल्लाह के साथ हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। और अच्छा गुमान पैदा कब होता है? जब इंसान का अमल अच्छा। अगर अमल अच्छा नहीं हो, दुनिया का मामला देख लीजिए, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम की जात की तो मिसाल ही नहीं दी जा सकती। दुनिया में अगर एक शख्स के साथ आप हमेशा फ्रॉड करते हैं, हमेशा फ्रॉड करते हैं, हमेशा उसको धोखा देते हैं, तो जब कभी आपको उससे कोई काम पड़ जाए तो क्या ख्याल है, फिर क्या उसके साथ आपका गुमान होगा? तो फिर जब किसी आम इंसान के साथ ये मामला है, तो अल्लाह जुल जलाली वल इकराम की जात तो बहुत बड़ी है, वो एक एक चीज को जानता है, खफिया खुफिया चीजों को भी और जाहिरी को भी। तो ये जो गुमान था तुम्हारा अपने रब के साथ कि वो जानता ही नहीं है, उसने तुम्हें अपनी जानों से जो है तुम्हारी गवाहियां दिलवा दी। अब तुम क्या हो गए? फासबहतुम मिनल खासिरीन, अब तुम हो गए खसारा उठाने वाले। फ़इन यस्बिरु फन्नारु मथवल्लाहुम, अल्लाह, फ़इन यस्बिरु, पस अब अगर वो सबर करें, फ़इन पस अगर, यस्बिरु सबरा यस्बिरु, अगर वो सबर करें, फन्नारु मसवल्लाहुम, तो आग उनका ठिकाना है। अब इसके अलावा दो ही सूरतें हो सकती है ना, या तो बंदे पे ऊपर जब जुर्म की सजा सुना दी गई है तो वो उसको सबर से कबूल करे, या फिर क्या है, वावेला करे और रहम की अपील करे। तो फ़इन यस्बिरु, अगर तो सबर करें, फन्नारु मसवल्लाहुम, तो आग उनका ठिकाना है। व इन यस्तातिबू फमा हुम मिनल मुअतबीन, और अगर वो दरगुजरी तलब करें, इस्तातबा, इस्तातबा यस्तातिबू, या किसी से तलब करना कि आप मुआफ कर दो, मुआफी तलब करना, यानी मगफरत मांग लेना, या ये है कि इस बात की तलब के अब हमारे साथ जो है वो दरगुजर का मामला किया जाए, जो हो गया सो हो गया, अब एंड पे जो है वो दरखास्त गुजारी की जाए कि किसी तरीके में माफ कर दिया जाए। वही यस्तातिबू, और अगर वो कहें कि अब हमें मुआफी कर दे दी जाए, फमा हुम मिनल मुअतबीन, अब मुआफी तो मिलने वाली नहीं, वक्त गुजर गया, अब तो केस का फैसला सुना दिया गया और उसके बाद सिर्फ जो है वो तनफीज बाकी है, बाकी मामला सारे हो चुके। अब मौका नहीं है कि अब दुनिया में जाकर दोबारा काम किया जाए, या यहाँ पर जो है वो अब माफी मांग कर, मुआफी का वक्त भी
وہ گرگرا بولنے سے پہلے پہلے ہے، موت سے پہلے ہے، اگر انسان معافی مانگ لے، اگر اس کے بعد نہیں پھر نہیں ہے، وما هم من المعتبین، اور پھر وہ کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن کو معاف کیا جائے گا یا جن کو ان کی رحم کی اپیل قبول ہوگی۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَقَيَّدْنَا، اور ہم نے نتھی کر دیا، جوڑ دیا، لہم ان کے ساتھ، قرناء ایسے ساتھی، فزینوا، یا قرین سے مراد اکثر برے ساتھی ہوتے ہیں، وقیدنا لہم قرناء، ہم نے ساتھ کر دیے، نتھی کر دیا، ان کے ساتھ لگا دیے برے ساتھی، فزینوا، پس انہوں نے خوشنما بنا دیا، لہم ان کے لیے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا۔ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھی بھی اکثر برے ہی ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہمیشہ جس طرح کا بندہ ہوگا اسی طرح کے اس کے دوست ہوں گے۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا بندہ ہے لیکن اس کے ساتھی برے ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، یعنی غلطی کے ساتھ، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ناسمجھی ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہمیشہ جو ساتھی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں وہ لازمی انسان کے ذہنی جو ہے وہ برابری کے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو جو بندہ برا ہوگا اس کے دوست بھی برے ہوں گے، اور جو بندہ اچھا ہوگا اس کے دوست بھی اچھے ہوں گے۔ اگر کبھی کوئی برا کسی اچھے کا دوست بن گیا تو وہ زیادہ دیر ٹکے گا نہیں، وہ اس کو چھوڑ دے گا، اور اگر کہیں اچھا کہیں بروں میں پھنس گیا وہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں ٹک سکتا، وہ اس کی اپنی جبلت اس کو نکالنے پر مجبور کر دے گی اور وہ ان کو چھوڑ کر نکل جائے گا۔ تو جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور انسانی جو ہے وہ طرز عمل بھی ایسا ہے، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے ساتھ برے ساتھی جو ہے وہ لگا دیے، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے بڑا خوشنما کر کے دکھایا، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے آگے ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ اور صاحب جی آپ جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے تو دنیا کا جو ہے وہ سارے معاملات آسان کر لیے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں نا رب کے ماننے والے، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی قیامت وامت کا معاملہ ہی نہیں ہے، اور کس نے دیکھی ہے قیامت، یہ ساری ان کی باتیں ہیں، اور اگر آ بھی گئی تو جس رب نے تمہیں یہاں نواز رکھا ہے وہاں نہیں تمہارے ساتھ آسانیاں کرے گا۔ تو بے شمار ایسی باتیں جس کے ساتھ جو آگے ہے اس کو بھی خوشنما بنا کے پیش کرتے، اور جو پیچھے چھوڑا ہے ان کو بھی خوشنما، لو جی تمہارا تو ماضی بڑا شاندار ہے، اور جگہ جگہ پہ آپ نے تو کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور ہر جگہ جو ہے وہ تم بڑے مقام والے ہو، اور جب کہیں معاملہ ہوتا ہے تو آپ کی ہمیشہ جو ہے وہ ترہ بلند ہوتا ہے، تو پیچھے والے بھی اور آگے والے بھی سارے اعمال جو ہے خوشنما اور مزین کر کے ان کے سامنے ان کے ساتھی پیش کرتے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گیا، حق ہو گیا ان پر قول، فی أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں انس میں سے ان سے پہلے جو قومیں گزر گئی ہیں، جو قول ان پر ثابت ہوا تھا وہ ان پر بھی ہو گیا، یعنی اس سے پہلے جو قومیں آئی ہیں جنوں انس میں، تو وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ ایسے ہی جو ہے وہ گمان رکھتے تھے، اور ایسے ہی ان کا بھی خیال تھا کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ان کو پکڑ لیا گیا، اور پھر مہلت نہیں ملی، پھر اللہ سے معافی کی۔ تو اب تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، ان کے اوپر ثابت ہو گیا قول، فی أُمَمٍ انہی امتوں والا، قد خلت جو ان سے پہلے گزر گئی، قد خلت من قبلہم جو گزر گئی ان سے پہلے، من الجن والانس جنوں انس میں سے، انہم کانوا خاسرین، وہ بھی خسارہ اٹھانے والے تھے اور یہ بھی خسارہ اٹھانے والے۔ بھائیو یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ایک ایک چیز کا حساب جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن نامہ اعمال ملنا ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا معاملہ کیسا ہے، اگر کہیں کوتاہی ہے تو آج اس کی اصلاح کر لیجئے، موقع ہے، اور اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر تکبر کا معاملہ کرتے ہیں اور جگہ جگہ پر اتراتے ہیں، اور ہر کامیابی کے پیچھے وہ اپنا علم اور اپنی جو ہے وہ قوت اور اپنی جاہ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام
کی ایسے اعمال بجا لاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہے کہ کوئی بات نہیں یار، دوسرے جو کر رہے ہیں میں نے کر لیا تو کیا ہوا، اور کیا بات ہے، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ نہیں مواخذہ فرمائے گا۔ نہیں بھائیو، ہر چیز کے اوپر اللہ نے مواخذہ فرمانا ہے۔ اگرچہ یہ ساری جو آیات گزری ہیں یہ مشرکین اور کفار کے ضمن میں ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ کہیں ہم نے بھی اگر کوئی ایسا معاملہ کر لیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو کل اللہ کے سامنے کس چیز کا جو ہے وہ دفاع کر سکیں گے۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ بطور گواہ وہاں ہوگی، وہاں یہ زمین، یہ ساری جو ہے وہ جو چیزیں جن کے سامنے یا جن پر رہ کر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، یہ وہاں بولیں گی، گواہی دیں گی، اور ساری چیزوں کا بھی اگر انسان نے انکار کر لیا تو اس کا اپنا وجود بول کر گواہی دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے ڈر جائیے اس دنیا میں اور اس سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے گناہوں سے، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دے، اور اللہ اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا میں بھی ذلتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ آخرت میں بھی عزتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔